اور اس کے بعد پھر آگے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی فکر میں مغموم رہا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخرت کی فکر سوار رہتی تھی، اس لیے اگر کوئی آتا آپ کو دنیا کا کوئی فائدہ بتاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے فائدے کو فوراً آخرت کی طرف موڑ دیتے۔ کہ ایک صحابی آئے خندق کے موقع پر اور کہنے لگے کہ حضور میں نے آج تو بہت منافع کمایا، میں مال خریدتا رہا بیچتا رہا، خریدتا رہا بیچتا رہا، مجھے اتنے درہم چاندی نفع میں مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے جو اتنا نفع دنیا کا بتایا، آپ نے اس دنیا کے نفع کو فوراً آخرت کی طرف پلٹ دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی فضیلت بتائی، کہا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ نفع والی چیز بتاؤں؟ کہا کہ حضور ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہا کرو یہاں تک کہ سورج توا نیزے پر پہنچ جائے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرو اشراق کی۔ تو تمہارا یہ 2 رکعت نماز کا پڑھنا، یہ اتنی جو تم نے 300 اوقیہ چاندی یا اس سے زیادہ جو خریدی اور بیچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ اس سے زیادہ افضل۔ فوراً آپ نے دنیا کے نفع کو آخرت کی طرف پلٹ دیا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہمیشہ آخرت کی فکر میں مغموم رہتے تھے، اور جب بھی کوئی صحابی آ کے کسی بھی لائن سے آپ کو دنیا کے نفع کی بات سناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے نفع کو فوراً آخرت کی طرف موڑ دیتے۔ اور یہ سنتیں کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اس لیے بیان کی جا رہی ہے کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں اس میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی۔ سنتوں کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی، چاہے وہ انگریزوں کا طریقہ ہو، چاہے وہ ایکٹرز کا طریقہ ہو، چاہے وہ کھلاڑیوں کا طریقہ ہو، چاہے وہ دنیا کی ہائی فائی سوسائٹیز کے طریقے ہو، چاہے وہ دنیا میں کسی کا بھی طریقہ ہو، یاد رکھو اس طریقے میں صرف اور صرف 100% ناکامی، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں 100% آپ کے طریقے میں کامیابی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں باہر سے تشریف لاتے اور صحابہ اکرام اگر بیٹھے ہوئے رہتے تھے تو آپ کے آنے کے بعد میں ادب سے کوئی بھی کھڑے نہیں رہتا تھا۔ جیسے ہمارے زمانے میں معمول ہے کہ کوئی بڑا آدمی اگر مجلس میں آ گیا یا کہیں پہ کچھ پروگرام چل رہا ہے وہاں پہ کوئی بڑا آدمی آ جائے تو سارے لوگ ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا کہ جب میں مجلس میں آؤں تو میرے لیے مت کھڑے ہوا کرو۔ منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کھڑے ہونے سے منع فرما دیا۔ کیوں؟ تواضع کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے، کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ مگر ہمارے زمانے میں الٹا معمول ہے کہ ہم لوگ خود لوگوں سے اپنی عزت چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کرے، لوگ ہماری واہواہی کرے، اور آدمی کیا کرتا ہے پھر خود عزت حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے فلیکس لگاتے ہیں اپنے برتھ ڈے پارٹی کے اور اپنے جنم دن کے، اور اس کے اوپر لوگوں کے دوسروں کے جو ہے نام لکھ دیتے کہ ان کی طرف سے، ان کی طرف سے، فلانے کی طرف سے۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری واہواہی کرے، ہماری عزت کرے، ہماری تعظیم کرے۔ اور ادھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا کہ جب بھی کبھی میں مجلس میں آؤں تو میرے لیے کھڑے مت رہا کرو۔ اتنی عاجزی، اتنا تواضع۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، میں آپ کی خدمت میں ساتھ میں تھا، آپ کے پاس جو کپڑا تھا اونٹ کے اوپر بچھایا ہوا، اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ حالانکہ دوسرے جو عام لوگ تھے ان کے پاس بڑے بڑے مہنگے مہنگے کپڑے تھے اونٹوں کے اوپر جو ڈالے ہوئے ہوتے ہیں گھوڑے پہ، اونٹ کے اوپر، اور آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پالان تھا اونٹ پر کا، اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اور اتنی آپ میں عاجزی تھی، اتنی تواضع تھی کہ آپ کی ایک زرہ تھی جو ایک یہودی کے پاس میں رہن رکھی ہوئی تھی، حالانکہ معمولی قیمت تھی اس کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مگر وہ رہن جو رکھی ہوئی زرہ تھی آپ اس کو آخر تک چھڑا نہیں سکے۔ حالانکہ اللہ نے ایسے فتوحات کے دروازے کھولا تھا مسلمانوں پر ایک وقت میں کہ حنین اور خیبر کے سارے خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پڑے ہوئے تھے، مگر آپ نے اپنی زرہ نہیں چھڑائی۔ کیوں؟ تواضع کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے، یہ عالم تھا۔ اسی لیے میرے بھائیوں کہا جاتا ہے کہ دیکھو سنتوں میں کامیابی ہے، سنتوں میں 100%، یہ تمام سنتیں آپ کی ہیں۔ اور آج جو مسلمان ناکام ہیں، آج جو مسلمان پریشان ہیں ہر لائن میں، چاہے وہ رہن سہن کی لائن ہو، چاہے وہ گھروں کی زندگی ہو، چاہے ہمارے شادی بیاہ ہو، چاہے ہمارے فنکشن ہو، چاہے ہمارے کاروبار ہو، چاہے ہماری پرسنل لائف ہو، ہر لائن میں آج جو کوئی بھی پریشان ہے وہ صرف اور صرف سنتوں کو توڑنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر ہماری زندگیاں سنتوں پر آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تباہی اور بربادی سے ہماری حفاظت کرے گی۔ آج ہماری زندگیوں میں سنتیں ہی نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم پریشان حال ہیں۔ آپ سوچو آج کیوں ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہ ہمارے جو لین دین ہیں وہ سنتوں کے خلاف ہے۔ ہماری دکانیں کیوں خسارے میں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی دکانوں سے اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نکال دیا۔ ہماری شادیاں کیوں زیادہ دن نہیں ٹکتی ہے، ہمارے گھروں میں کیوں جھگڑے شروع ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی بنیاد سنتوں کے خلاف پڑتی۔ اگر سنتوں کے مطابق یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، سارے اعمال ہوتے تھے، تو پھر فتنے فساد کی بات ہی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ ہر چیز میں یہاں تک کہ نمازوں کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نمازوں میں آپ کی سنت کیسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں طے کی ہوئی ہیں کہ فجر کی نماز میں یہاں سے لے کے یہاں تک سورہ پڑھنا چاہیے، عشاء کی نماز میں والسماء ذات البروج تک سورہ پڑھنا چاہیے، وہاں سے لے کے تو اذا زلزلت تک پڑھنا چاہیے، اور مغرب کی نماز میں آخر کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا چاہیے۔ نماز میں بھی سنتیں سکھا کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر ہم سنت کی خلاف ورزی کریں گے نقصان ہمارا ہوگا۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک مسجد میں مجھے مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے۔ اب نماز میں انہوں نے ایک لمبی چوڑی سورت شروع کر دی، جو سورت عشاء کی نماز میں پڑھانے کی، اور بار بار اٹکنے لگے، ایک بار اٹکے، 2 بار اٹکے، تیسری بار اٹکے تو پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دینا شروع کیے۔ اب وہ رکوع ہونے سے پہلے ان کو 3 مرتبہ اٹکے اور 3 مرتبہ لوگوں نے لقمہ دی، پھر وہ ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو اسی سورت کا تھوڑا حصہ باقی رہ گیا تھا، وہ پڑھنا شروع کرے، پھر اٹکے تو پھر لقمہ دیے، کیونکہ وہ سورت ایسی ہے عام لوگوں کو بھی، جو لوگ روزانہ نماز کے لیے آتے ہیں ان کو بھی یاد ہے۔ دوسری مرتبہ اٹکے، یعنی جیسا کہ تراویح کی نماز میں امام کو بار بار لقمہ دینا پڑتا ہے، مغرب کی نماز میں ان کو 6 مرتبہ لوگوں نے لقمہ دی۔ نماز وغیرہ سب کچھ ہو گئی، اس کے بعد میں ان کو ملا، اور ملنے کے بعد میں نے ان سے یہ کہا، میں نے بولا دیکھو بھائی، سنتوں میں کامیابی، سنتوں کے مطابق اگر ہم چلیں گے، اللہ کے نبی نے ہم کو صورتیں بھی سنت بتا کر گئے کہ مغرب کی نماز میں یہ سورہ پڑھنا، عشاء کی نماز میں یہ پڑھنا، فجر کی نماز میں یہ پڑھنا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بولے مولانا جو سورت میں نے پڑھا، جو تم میرے کو بول رہے فرض تھوڑی چھے، بولے وہ فرض تھوڑی چھے، سنت ہی چھے نا، بولے وہ فرض اگر رہتا تو بات الگ تھی، کون سا بھی سورہ پڑھ سکتے کون سی بھی نماز میں۔
ارے میں نے بولا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھو سنتوں کے خلاف چلیں گے نا تو ایسا پچکا ہوں گا اور کچرا ہوں گا خود کا، تمہارا یہ حال ہو گیا۔ میں بولا جو عام لوگ ہیں، عام لوگ وہ بھی لقمے دے رہے اور وہ بھی 3 بار دے رہے۔ میں بولا تم کو ایک رکعت میں، یعنی تم نے مغرب کی نماز میں تم کو 6 مرتبہ لوگوں نے لقمہ دیے، تو فرض کے چکر میں پچکا کر کے کائی کو لیتے؟ سنت کے مطابق پڑھو نا، اپنی عزت کا خود کائی کو پنچنامہ کر رہے ہیں۔ میں بولا تو جو سنت ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں، ارے وہ تم پڑھو، سنت کے مطابق چلیں گے، نقصان نہیں ہوگا، ٹھوکر نہیں لگیں گی تمہارے کو کبھی۔ اور اگر تم یہ بولیں گے کہ نہیں فرض تھوڑی ہے، بولے وہ سنت ہی ہے نا، تو اس میں 2 چیزیں، ایک تو اس میں سنت کی تم توہین کر رہے ہو، سنت کو ہلکا سمجھ رہے، کہ جیسے بہت سارے لوگ بولتے سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے وہ، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی توہین کرنے کی وجہ سے اللہ ذلیل و خوار کر دیتا۔ سنت کی اہمیت دل میں ہونا چاہیے، بھلے ہی ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں پھر بھی ہمارے دل میں اس کی عظمت ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو انعامات دیتے ہیں وہ دل میں ادب، احترام اور عظمت ہونے کی بنا پر دیتے ہیں۔ بہت سارے انعامات جو اللہ دیتے ہیں نا، وہ عمل پر نہیں دیتے، بلکہ ہمارے دل کے اندر اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، اس کے اوپر دیتے۔ تو سنتوں میں یہ فائدہ ہے کہ سنتوں کے مطابق اگر ہمارا ہر عمل ہوگا، یہاں تک کہ اگر ہمارا رہن سہن بھی سنت کے مطابق کہ ٹوپی پہننا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، 24 گھنٹے مسلمان کے سر کے اوپر ٹوپی ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے بہت سارے فیشنیبل نوجوان ہیں، انہوں نے دین کو شارٹ کٹ بنا لیا ہے۔ یہ عیسائیت ہے میرے محترم بزرگ، جیسا عیسائی لوگوں نے، آپ اگر کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے عیسائیت میں بھی نماز فرض تھی، عیسائیوں میں بھی شراب حرام تھی۔ جو اوریجنل بائبل ہے اس کے اندر آپ دیکھو شراب ان کے اوپر بھی حرام ہے، نماز ان کے اوپر بھی فرض تھی، روزے ان کے اوپر بھی فرض تھے، سارے اعمال۔ اس لیے ہماری شریعت میں آج بھی یہ حکم ہے کہ کوئی عیسائی اگر آج بھی پورا 100% اس بائبل کے اوپر عمل کرتا ہے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، اس کے ساتھ میں نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہے، کتاب پہ عمل کرنے والے۔ تمام چیزیں جو قرآن میں حلال اور حرام ہے وہ تمام چیزیں اس میں بھی تھی، مگر چونکہ بعد میں جو نیا جنریشن ان میں پیدا ہوتے گیا، انہوں نے اپنے دل سے جو ہے احکامات کو گھڑنا شروع کیا۔ ان کے علماء کی مجلسیں بیٹھی، انہوں نے کچھ حرام چیزوں کو حلال کر دیا، سود کو حلال کر دیا، پھر شراب کو بھی حلال کر دیا، پھر بولے نماز کون پڑھتے بیٹھیں گا روزانہ، پھر نماز کو ہفتے میں 1 دن خالی سنڈے کو کر دیے، پھر نماز کی شکل بھی بدل دیے، جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ویسی نماز پڑھتے تھے، اب وہ نماز کو ختم کر کے بولے کون گھٹنے ٹیکیں گا اور پیشانی ٹیکیں گا، اب نماز کے احکامات کو کم کر کے انہوں نے اس کو خالی بیٹھنے تک موقوف کر دیے۔ روزے ان کے اوپر بھی فرض تھے، مگر پھر انہوں نے روزے میں کچھ خاص چیزوں کو شامل کر لیا، یہ کھا سکتے یہ نہیں کھا سکتے۔ تو عیسائیت میں اہل کتاب جو تھے، بائبل کا جو ستیاناش انہوں نے کیے اس طریقے سے کیے۔ ایسے ہی میرے محترم بزرگوں، آج اسلام میں بھی، مسلمانوں میں بھی اسلام کو شارٹ کٹ کرنے والے کچھ لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے اسلام کو شارٹ کٹ کرنا شروع کر دی۔ ٹوپی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، بولے بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہوتی۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ارے بولے جس شریعت میں ہگنا بغیر ٹوپی کے جائز نہیں ہے، اس میں نماز کہاں سے جائز ہو سکتی؟ جس شریعت میں کھانا اور پینا بغیر ٹوپی کے جائز نہیں ہے، اس شریعت میں نماز بغیر ٹوپی کے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے جائز؟ تو انہوں نے شارٹ کٹ کیا، ٹوپی پہننا نماز میں ضروری نہیں ہے، سنت کے مطابق لباس پہننا ضروری نہیں ہے، اور نماز کو بھی شارٹ کٹ کیا، سنت نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، خالی فرض پڑھو اور اپنا کام کرو، بولے بس فرض پہ آ کے ٹک گئے۔ خدا کی قسم یاد رکھو، عیسائیت میں بھی ایسے ہی دین کو ختم کرنے کی شروعات ہوئی تھی، اسلام میں بھی ایسے ہی گھس گئے ہوئے، جو اسلام کو شارٹ کرتے 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 ایک ٹائم ایسا آئے گا یہ بولیں گے فرض پڑھنا بھی ضروری نہیں۔
حالانکہ سنت کی وجہ سے ہی مسلمان پہچانا جاتا ہے. بھلے ہی آپ 5 وقت کے نمازی ہو، دیندار ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے آپ کو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ آپ مسلمان ہیں بول کے. میں آپ کو اسی شہر کا واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہے، وہ ایک مسجد کے امیر صاحب ہیں. تو ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی ایک میت کے سلسلے میں، قبرستان میں ہم ملے. تو میں نے ان کو بولا یار، میں بولا ایسا میتوں کے بہت سارے مسئلے مسائل رہتے، تمہارا موبائل نمبر دو، آئندہ سے ایسا کچھ بھی رہا نا تو میں آپ کو کانٹیکٹ کرتے رہوں گا. بولے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بولے مولانا، سنتوں پر نہیں چلنے سے کیسا نقصان ہوتا ہے. چند دنوں پہلے چند دنوں پہلے بولے ہم لوگوں کو ایک جگہ سے، یعنی ان کا ایک جگہ سے تعلق ہے کہ وہاں پہ جب بھی کوئی میت آتی ہے مسلمان کی تو وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، تو یہ ان کے کفن دفن کا انتظام کر دیتے. چند دنوں پہلے ایسا ہوا، بولے کچھ لوگ تحقیقات کے لیے ہمارے پاس میں آئے کہ ہمارا فلانا رشتہ دار جو ہے اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو تم نے یہاں پہ دفن کیے کیا؟ وہ گھر سے بھاگے ہوا تھا، مگر یہاں پونا اسٹیشن پہ آئے تو معلوم ہوا کہ ایسی ایک میت ملی تھی. آئے وہ یہ تصویر دیکھ کے انہوں نے بولے نہیں، یہ تصویر والے کو تو ہم نے دفن نہیں کیے. بولے اس کے بعد میں جہاں پہ جلانے والے ہیں وہاں جا کر تحقیق کیے، ان کو پوچھے جا کے تو انہوں نے بولے ہاں یہ ایسی میت جو ہے فلانے تاریخ کو آئی تھی، ہم نے اس کو جلا دیے. بولے اب اس کے جو رشتہ دار تھے پتہ چلا کہ وہ سارے رشتہ دار مسلمان تھے اور وہ جلنے والا بھی مسلمان تھا، مگر اسلام کی کوئی علامت ہی نہیں اس کے پاس. نہ وہ جو جلنے والا تھا، نہ اس کے سر پہ ٹوپی تھی، نہ اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، نہ اس کے پاس اور کوئی سنت کی نشانی تھی. پھر وہ جلانے والے یا دفن کرنے والے کس بات پہ سے پہچانتے کہ یہ مسلمان کی میت؟ ارے کچھ تو سنت کی نشانی ہونا چاہیے. ایک مرتبہ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ پہ ہوٹل میں جانے کا موقع ملا تو وہاں پہ وہ ویٹر تھا. میں نے بولا اس کو 2 بھجی یعنی 2 چہان. اب وہ تھوڑا دیری کرنے لگا، میرے ساتھ میں ایک ساتھی بھی تھے. میں بولا ارے کشالا اشیر کرتوس آمالا جائزہ ہے. میں بولا لوکر تھوڑا سر کا لوکر کر. تو انہیں میرے کو وہاں سے آواز دیا، ارے او چیچا میرا نام شیخ سلیم ہے نا، اور میرے کو مراٹھی میں بول رہے کیا تم؟ ارے میں بھی تمہارے قبیلے کا ہے. بولے اس کا جو سیٹ کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوا تھا اس نے آواز دے کے بولا ارے تیرے کے پیشانی پہ لکھے ہوا ہے بولے تو شیخ سلیم ہے، کم سے کم ٹوپی پہننا بولے سیر میں تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا تو شیخ سلیم ہے بول کے. تو آج مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، سنتوں میں 100% کامیابی ہے. ہماری کامیابی، ہماری ترقی، ہمارا سب کچھ سنتوں میں چھپا ہوا ہے. اس لیے سنتوں کو اختیار کریں گے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گا اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گا. کریں گے سبھی ساتھی انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو سنتوں کا اہتمام کرنے والا بنائے. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی.